بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بات کرتے ہیں الٹراساؤنڈ فزکس پہ، کیونکہ الٹراساؤنڈ کی جو انرجی ہوتی ہے یہ ایک فارم آف میکینیکل انرجی ہوتی ہے، اور اس میں وہ ساری پراپرٹیز، وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ویوز میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ایک میکینیکل انرجی ہے جو کہ انرجی کو سینڈ کرتی ہے ان دا فارم آف ویوز۔ اب جو بھی ویوز کے پراپرٹیز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں، دیٹس وائی ٹرمینالوجیز آف ویوز جو ہیں ہم اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج پھر بات کرتے ہیں کس پہ؟ الٹراساؤنڈ فزکس پہ۔ اوکے جی، الٹراساؤنڈ فزکس مطلب یہ ہے کہ الٹراساؤنڈ کی جو انرجی ہوتی ہے یہ کون سے فارم میں ہوتی ہے؟ فارم آف میکینیکل انرجی ہماری باڈی میں جو ہوتی ہے کیمیکل ریئیکشن سے جو ملتی ہے وہ ہے کیمیکل انرجی، اور یہاں پہ یہ ہے میکینیکل انرجی، ٹھیک ہے۔ یہ میکینیکل انرجی جو ہے بیہیو اکارڈنگ ٹو پراپرٹیز آف ویوز، یہ بالکل اس طرح کی خصوصیت رکھتی ہے، وہ پراپرٹیز رکھتی ہیں جو کہ ایک ویوز میں پائے جاتے ہیں۔ ویوز فزکس کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیہیو رکھتی ہے یا جو خصوصیات اس میں پائے جاتے ہیں تو وہ سارے ویوز جیسے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنے انرجی کو ویوز فارم میں آگے بھیجتا ہے۔ اوکے، سو ٹرمینالوجی آف ویوز ایز اپلائڈ آن دیس۔ اب جو الفاظ ہم ویوز کے لیے فزکس میں استعمال کرتے ہیں تو وہی سارے الفاظ اس کے لیے الٹراساؤنڈ میں بھی ہم یوز کریں گے۔ اوکے جی، جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فرسٹ ون ہمارے پاس آتا ہے کریسٹ، رائٹ۔ سیکنڈ ون آتا ہے ٹرف، تھرڈ ون آتا ہے سائیکل، فورتھ ون آتا ہے ایمپلیٹیوڈ، رائٹ۔ ففتھ ون آتا ہے ویو لینتھ، لاسٹ ون آتا ہے ہرٹز۔ اوکے، اب اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ کریسٹ جو ہے، کریسٹ یہ پارٹ ہوتا ہے ویو above the baseline، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ بیس لائن ہے، کیا ہے؟ بیس لائن، فرام ہیئر ٹو ہیئر، یہ کیا ہے؟ یہ کرسٹ ہے، دا پارٹ آف ویو ابو دا بیس لائن، یہ بیس لائن ہے، ٹھیک ہے۔ بیس لائن اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بیس لائن۔ بیس لائن کے اوپر جو پارٹ ہے اسے کہتے ہیں کریسٹ، رائٹ، اسے کہتے ہیں کریسٹ۔ سیکنڈ نمبر پارٹ جو ہے وہ ہے ٹرف، ٹرف اس کے نیچے شروع ہوتا ہے لائک دس، بلو دا بیس لائن جو پارٹ ہے، بلو دا، اس کے ڈیفینیشن میں لکھیں بلو دا بیس لائن ٹرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلو دا بیس لائن ہے تو یہ ٹرف ہے، اس کو لیبل دیتے ہیں TROUGH، ٹرف، رائٹ۔ تھرڈ نمبر بات ہے سائیکل کی، تو سائیکل کیا ہے؟ سائیکل ایک کمپلیٹ کریسٹ اور ایک کمپلیٹ ٹرف، اسے ون سائیکل کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ون سائیکل۔ دیکھیں، یہاں سے شروع ہوا ہے، یہاں سے یہ کرسٹ شروع ہوا ہے، یہاں پہ کرسٹ ختم ہے، لیکن ایک ہم نے بات کی کہ ون کمپلیٹ کرسٹ ان ون کمپلیٹ ٹرف از کالڈ ون سائیکل۔ تو یہاں پہ جو ہے ٹرف ختم ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ون سائیکل کہتے ہیں، یہ ایک سائیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہاں پہ لکھیں
one complete crest and trough. ठीक है, वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसे क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। फिर बात आती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखें एम्पलीट्यूड ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक पहुँच गया है, ये वेव्स यहाँ से आगे जाता है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसके बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ पे लिखे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, अच्छा वर्टिकल डिस्टेंस लिखे बस, या मैक्सिमम पूरा लिखें, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन, राइट। अच्छा ये हटाते हैं ताकि आप लोगों को समझने आसानी हो। ये क्या है, ये बेस लाइन है, इसको बी लाइन कहते हैं, ठीक है, बी लाइन यानी कि बेस लाइन। ओके, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन, ये बेस लाइन है, तो यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। अब वेवलेंथ की बात आती है, वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये दूसरा ट्रफ है, ठीक है, ये दूसरा ट्रफ है, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, फ्रॉम हियर टू हियर जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वेवलेंथ, राइट। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, राइट। देखें डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, यहां से यहां तक जो फासला है इसे कहते हैं वेव लेंथ। अच्छा जी, यहां डेफिनेशन में लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, राइट। इसे क्या कहते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। इसके बाद लास्ट वन जो है वही हर्ट्ज है, और हर्ट्ज जो है ये क्या है, यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। साउंड फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज। हमने कल बात की थी कि ह्यूमन एयर जो है, कान जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है आवाज़ सुन सकता है। अब जो वॉइस 20,000 से अबव हो जाए तो वो फिर हम नहीं सुन सकते, और अल्ट्रासाउंड की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से लेकर 3 लाख तक है, ठीक है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक है। डेट्स वाई हम अल्ट्रासाउंड की आवाज़ नहीं सुन सकते। ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।